الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جن احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے آخری زمانے کی حدیثیں، اور اس میں عراق کے حوالے سے اگرچہ کہ حدیثیں اور بھی بہت ہیں، لیکن ہم نے چیدہ احادیث کا مطالعہ کر لیا، جو ضروری تھی وہ ہم نے پڑھ لی، اور اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں بس اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی ایسی چیز، کوئی خزانہ وہ ظاہر ہوگا جسے ہم نے سمجھا کہ تیل ہے، اس کے نتیجے میں سب سے پہلے اربوں کی آپس میں تقسیم ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے خزانے سے محروم ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ان کی اپنی سرپٹول سے باہر والوں کو مداخلت کا موقع ملے گا، اور اس موقع ملنے کے نتیجے میں پھر پہلی کامیابی کے بعد صلیبیوں کے ساتھ وہ عہد شکنی ہو جائے گی، اور پھر عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ چھڑ جائے گی عربوں کی۔ اس سے اگلا مرحلہ، اس کے بعد پھر اس دوران حضرت مہدی جو ہے ان کا ظہور ہوگا، اور پھر ان کی اور عیسائیوں کی جنگ ہوگی، اور نتیجے کے طور پر عیسائی پسپا ہو جائیں گے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ جب عیسائی پسپا ہو چکے ہوں گے تو اب اصلاً یہودی حملہ آور ہوں گے، اور ان کی قیادت دجال کر رہا ہوگا، المسیح الدجال ان کی قیادت کر رہا ہوگا، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ان کے ہاتھوں دجال مارا جائے گا، اور یہودی جو ہے وہ قتل عام ہوگا، ان کا ایک یہودی قتل کر دیا جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کسی وائرس کے ذریعے سے ختم کرے گا، اور پھر پوری زمین پر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ یہ تو واقعات کی ترتیب ہے، اور ہم نے جو حدیثوں کا مطالعہ شروع کیا تھا وہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ ہم پہلے عراق والی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہم نے شام والی بھی دیکھنی تھی، اور یمن والی بھی دیکھنی ہے، اور اس میں نجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا جغرافیہ ذہن میں تازہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ان حدیثوں کی جو سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی شام کو رہنے دیں، میں بتا چکا ہوں کہ آج کے 5 ممالک اس زمانے کا شام ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی تھیں۔ ایک علاقہ ہے حجاز کا علاقہ، یعنی یہ مکہ مدینہ، یہ حجاز کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق کا علاقہ ہے، اور یمن کا علاقہ ہے جو سعودی عرب کے ساتھ واقع ہے، اور جس کے ساتھ آج کل سعودی عرب کی لڑائی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جسے ہم عرب کہتے ہیں، اس میں پھر سعودی عرب، باقی حجاز کے علاوہ سعودی عرب، عراق کا بڑا حصہ، اور عرب امارات، بحرین اور قطر، امارات، یہ سارا باقی عرب جسے ہم عرب کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو لفظ ہمارے یعنی استعمال ہوتا ہے وہ نجدی کا ہے۔ نجد میں سعودی عرب کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، اب تو ہمیں بھی اس لیے یاد ہوتے ہیں کہ ادھر ہمارا بھی کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہی ہے، تو اس میں دمام، خبر، ریاض ان کا دارالحکومت ہے۔ یہ جو ہے یہ سارے علاقے وہ ہیں جو نجد کے علاقے میں آتے ہیں۔ نجد کا ایک لفظی معنی یہ ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ تسنیہ استعمال ہوا ہے کہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ وہی نجد ہے، اور اسی سے یعنی، اور وہاں پہ نجدین کے جو معنی کیے گئے ہیں 2 طرح کے معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی وہاں پہ 2 گھاٹیاں کیا گیا ہے، نجد کے معنی 2 گھاٹیاں کیا گیا ہے، قرآن مجید کے معنی کے بتا رہا ہوں، اور ایک معنی 2 ابھار کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے جو ابتدائی انسان خوراک لیتا ہے ماں کے جو چھاتیوں سے جو چوستا ہے، تو مراد وہ لی گئی ہے۔ تو اصل میں نجد کے معنی یہی، ابری ہوئی چیز، بلند ٹیلا، اسی لیے کہتے ہیں اس کو، کہ زمین سے جو اس طرح کی چیز باہر نکلی ہوئی ہے، پہاڑی چھوٹی سی،
تو وہ بھی گویا نجد ہے. بڑا پہاڑ جو ہے وہ تو ہے جبل، اور یہ جو چھوٹا سا جسے ٹیلا کہتے ہیں یہ نجد ہے. بلند جگہ کو بھی نجد کہہ دیتے ہیں. تو یہ نجد کا علاقہ، یہ سعودی عرب یعنی حجاز سے یہ اوپر کی طرف، اور ویسے بھی یہ جو طائف اور اس کے ساتھ یہ جو علاقے آتے ہیں تو یہ بلندی پر بھی ہیں، اور یہ کہ تھوڑا مطلب پہاڑی قسم کے علاقے ہیں. اور اسی میں پھر یہ عراق کا اوپر والا علاقہ بھی، امارات، بحرین، ویسے بھی یہ بحرین شرین لگتا بھی سعودی عرب کے ساتھ اسی سائڈ سے ہے. تو یہ سارے آپ کے آ جائیں گے پھر اس زمانے کا گویا نجد ہے. اور ابھی یہ میں نے آپ کو نئی نئی چیزیں، نئے نئے نام بتائیں تو تھوڑے پرانے نام بھی بتا دوں. یہ جو کربلا، یہ جو کوفہ، تو یہ بھی سارے نجد کے علاقے ہیں. یہ جو پہلے جس نبی نے دعوت کی وہ کیا تھا، مسلمہ کذاب جو تھا، وہ بھی اسی علاقے. اچھا، یہ مانعین زکوٰۃ جو تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ بھی سارے اسی علاقے. یہ بڑے بڑے فتنے جو اٹھے ہیں حضرت ابو بکر کے دور میں اور بعد کے ادوار میں، یہ سارے اس نجد کے علاقے سے اٹھتے رہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جو جسے نجد کا علاقہ کہا گیا. اب اس کے بارے میں کچھ جو حدیثیں آئی ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے شام کو برکتیں عطا فرما. اب وہ شام پورا ذہن میں رکھیے. فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اور یہ بھی فرمایا کہ دعا کی اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما. قالو، لوگوں نے کہا. اب دیکھیے حجاز میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، شام اور یمن کے لیے دعا ہو گئی تو پیچھے کیا بچا؟ نجد بچ گیا. تو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا لوگوں نے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نجد والوں نے ہی کہا ہو، دوسرا بندہ بھی سوچتا ہے کہ ان کی بھی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے، اس لیے کوئی دوسرا بھی توجہ دلا سکتا ہے. قالو، لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ جو بیٹھے انہوں نے کہا، وفی نجدنا، یعنی سوالیہ نشان اس کے آگے لگا لیں کہ اس کے بارے میں آپ نے دعا نہیں فرمائی. حضور نے جواب نہیں دیا بلکہ دہرایا، قال اللہم بارک لنا فی شامنا و بارک لنا فی یمننا، وہی بات دوبارہ دہرائی. اور لوگوں نے پھر قالو یا رسول اللہ، لوگوں نے پھر باقاعدہ خطاب مخاطب ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفی نجدنا، اور ہمارا نجد. اور حضرت عمر فرماتے ہیں فَأَظُنُّهُ، یعنی میرا گمان یہ ہے، گمان غالب یہ ہے یہ کہ قال فی الثالثہ، کہ 3 دفعہ یہ کام ہوا. حضور نے 3 دفعہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، 3 دفعہ لوگوں نے بھی مڑ کے کہا ہوا فی نجدنا. تو تیسری دفعہ جب یہ بات ہو چکی تو حضور نے فرمایا، ہنالک الضلال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، بلکہ قرن الشیطان، وہاں پہ ہوں گے زلزلے. اب یہ جو وہ زلزال ہیں یا زلزلے ہیں جو، اب اس کا ایک معنی تو وہ فی الواقع زلزلے بھی ہو سکتے ہیں، فتنہ بھی زلزلہ ہو سکتا ہے، یعنی فتنے کی بھی جو لوگوں کو جھنجھوڑ دے. یہ آتا ہے نا کہ جب غزوہ احزاب ہوا اس میں زلزلہ تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ وہ جو جس طرح آ گئے تھے فوجیں، پورے عرب کی 30,000 فوج آ گئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ ہلا مارے گئے، بڑے زور کا ہلا مارنا. اور جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ حتیٰ یقول الرسول، وہ جو مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا. تو ایسا فتنہ جو آپ کی عقل کو ہلا دے، جو آپ کی سوچ کو ہلا دے، جو آپ کے ڈگمگا دے، کنفیوژن پیدا کر دے، تو گویا اس نے آپ کے ایک سوچوں میں آ کے زلزلہ پیدا کر دیا. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور فی الواقع بھی زلزلے مراد ہو سکتے ہیں، اور ان زلزلوں کا سبب بھی ہو سکتے ہیں نا. یہ جو اتنا آپ تیل نکالی جا رہے ہیں تو وہ اس سے بھی تو کوئی امبیلنس ہوگا، ہو سکتا ہے کل وہ زمین دھنسے بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی وہ آئیں. لیکن زیادہ امکان وہی ہے کہ وہاں فتنے اٹھتے رہیں گے، اور آگے اس کو وہ فتنوں کا لفظ بھی آ گیا والفتن، اور وہاں فتنے ہوں گے. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ جو یمن ہے، یتلو قرن الشیطان، شیطان، اب یہ قرن کا لفظ ہے، اسی سے قرون جمع قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اکثر.
اور اسی سے ہم مراد لیتے ہیں، تسنیہ بھی استعمال ہوا ہے، ذوالقرنین، اس کا ترجمہ وہی کیا جائے 2 سینگوں والا. تو یہ کرن جو ہے اس کا مطلب سینگ بھی ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، طلوع ہوگا، چڑھے گا، یعنی یہاں سے وہ پہلی دفعہ ظاہر ہوگا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دجال، شیطان کا سینگ دجال بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک اس کا معنی کیا گیا ہے جماعت، اور یہ ممکن ہے. ویسے کرن کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کرن اول پہلا زمانہ، کرن آخر آخری زمانہ، من بعد القرون بہت سارے زمانوں کے بعد. تو یعنی کرن کا ایک مطلب زمانہ بھی ہے، کرن کا مطلب سینگ بھی ہے، اور کرن کا مطلب جماعت بھی ہے، یعنی ایک گروہ، ایک جماعت. بعض دوسری حدیثیں ایسی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کرن کا معنی ذرا اگر ہم جماعت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک گروہ، ایک جتھا. وہ حدیثیں ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن ابھی یہ تینوں چاروں معنی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب سینگ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی جماعت بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی زمانہ بھی ہو سکتا ہے. زمانہ یہاں مراد نہیں لے سکتے، شیطان کا زمانہ وہاں سے چلے گا، یہ بھی بہرحال گنجائش تو بنے گی، لیکن یہ کہ وہ تو چلا مغرب سے ہے نا. مغرب سے مراد یہ کہ وہ آج کا جو شیطانی زمانہ ہے اس کی ابتدا تو وسط سے ہوئی ہے نا، رینائنسنس سے ہوئی ہے، جسے روشن خیالی کا زمانہ کہتے ہیں. تو یہ اس کا منبع تو نجد نہیں ہے، یہ تو پھر وہ علاقہ ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ زمانے کی یعنی وہ گنجائش کم ہے. یا تو جماعت کی گنجائش ہوگی، کوئی جتھا، گروہ، پارٹی، فرقہ، اور یہ کہ ایک سینگ والی، یعنی شیطان کا رسوخ یہاں سے ظاہر ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الفتن میں، یعنی اس کی سند قوی ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے جماعت کا جو لفظ استعمال، میں چاہتا ہوں کہ یہ معنی ہم رکھیں تو وہ کیوں، اس کی وجہ بتا دیں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے غزوہ حنین کے بعد، اور بڑا بکثرت مال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں زیادہ حصہ ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. تو جو راسخ العقیدہ مومن تھے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی ہیں، جس کو جو دیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو وہ ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ جو مدینے کے بعض لوگ اور اس طرح کے جو منافقین جو دوسرے علاقوں کے تھے، تو ان میں سے ایک ایسے ہی بندے نے اٹھ کے حضور سے کہا کہ حضور عدل سے کام لیں، اے دل یا محمد، اور بڑے گستاخانہ لہجے میں. ایک تو جملہ ہے ویسے ہی ہے، اوپر سے یہ کہ انداز بھی بہت ناروا، اور ایسی کیفیت کہ حضور کو بھی غصہ آ گیا. حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، میں نے عدل نہ کیا تو پھر کون ہے جو عدل کرے گا. یعنی رحمت للعالمین جسے بنا کے بھیجا گیا وہ نہیں عدل کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا. تو حضرت عمر سمجھ گئے، انہوں نے کہا حضور پھر اڑا دوں گردن. تو حضور نے فرمایا نہیں. اب آگے جو الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں نے مانا یہ لی، اس قسم کے بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کے خاندان کے بھی ہو سکتا ہے، اس کی نسل بھی مراد ہو سکتی ہے. لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی فرقہ نہیں اچھا لگتا ہے، کوئی مسلک نہیں اچھا لگتا ہے، اس کا اگر کوئی بانی مبانی اسی نجد کے علاقے سے تعلق رکھتا ہو تو پھر ہم نسل مراد لیں گے نا کہ وہ دی نسل دا ہے. یہ ہوا ہے، یہ ہندوستان میں بعض لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، اس طرح کی حدیثیں جمع کر کے، اور ان کو جا کے چسپاں کیا عبد الوہاب، جو جن پہ وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں نا. تو حالانکہ وہ اپنے وقت میں انہوں نے بہت اصلاح کا کام، وہ ہوتا ہے پھر اصلاح جب آپ کرنے چلتے ہیں تو کچھ اس میں شدت بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ان پہ جا کے چسپاں کیا ہے اس کو. تو لیکن یہ کہ الفاظ ہیں ان کو آپ جس طرح مرضی، آپ بھی اپنی مرضی کے مطابق فٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ مفہوم آپ کے تک پہنچ جائے. پھر آپ کی مرضی ہے وہ ٹوپی جس کو پہنائیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے یعنی اس طرح کے لوگ کہہ لیں یا اس کی نسل سے کہہ لیں یا اس کی قسم کے کہہ لیں، لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جن کے طرز عمل اور جن کی روش یہی ہوگی. بعد میں اس علاقے سے خوارج کا فتنہ نکلا ہے. یہ جو خوارج ہیں یہ بڑے نیک لوگ تھے، وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں گا، بڑے اللہ والے، بڑے قرآن پڑھنے والے، لیکن یہ
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک قرار دیا، انہوں نے بلکہ ان کی شہادت کا سبب یہی لوگ بنے۔ ایک ہی دن 3 آدمیوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا آج بم دھماکہ ایک کابل میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، تینوں جگہوں پہ کرنا ہے، تو 1-2 جگہوں پہ نہ ہو، ایک جگہ ہو جائے، تو وہ 3 انہوں نے بندے بھیجے ہوئے تھے فدائی، جنہوں نے 3 آدمیوں کو مارنا تھا کہ فتنہ ان 3 آدمیوں سے یہ ختم تو کہانی ختم۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عمرو بن العاص، وہ 2 ان کے ناکام ہو گئے، حضرت علی والا کامیاب ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے خارجی، یہ فتنہ خارجیت جو ہے نا یہ یہیں سے نکلا۔ میں آپ کو بتا چکا مانعین زکوٰۃ حضرت ابوبکر کے دور میں، اچھا حضرت ابوبکر کا بھی ایک قول ہے، وہ انہوں نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، یہ ایک قبیلہ ہے اس علاقے میں بنی حنیفہ، ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بے شک ان کی وادی فتنوں کی وادی رہے گی، ان کی وادی فتنوں کی وادی رہے گی زمانہ آخر ہو جانے تک۔ یعنی یہ ابھی انہوں نے تو ہمارے لیے یہ زکوٰۃ والا مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، ان کے ہاں یہ فتنہ آخری زمانے تک رہے گا۔ اور اب جو بھی ان کا جھوٹا وہ نبی تھا، وہ مسلمہ کذاب، یا دوسرا جو بھی تھا، اپنے جھوٹے جو نبی کے سبب قیامت کے دن اس میں فتنہ باقی رہے گا۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے انہوں نے بھی ہو سکتا ہے حضور سے سنا ہو اور اس بات کو انہوں نے اس طرح بیان کر لیا ہو۔ خیر، تو ایک تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ ان کے اندر یہ ایسے لوگ، اچھا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہے نا بنی تمیم، یہ ان کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کیا دجال کے یہ اچھا یہ ایک تو یہ کہ ہاں بنو تمیم جو ہیں وہ شخص ان میں سے تھا، وہ جو فتنہ گر، وہ جس نے حضور سے کہا تھا اے دل یا محمد، یہ ان کا فرد تھا۔ اور جب حضور نے فرمایا تو لوگوں نے پھر اس کو بنو تمیم کے ساتھ جوڑ دیا، ایک یعنی جو مخالف تھے ان کے، انہوں نے بنو پورے خاندان کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ نے بنو تمیم کے ساتھ جوڑ دیں تو باقی نجدی سب کی چھٹی ہوگی، وہ پاک صاف ہو گئے۔ تو اگر آپ اسے نجد تک رکھیں، اچھا ایک کام یہ بھی کیا ہمارے جو خاص طور پہ سعودی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا، تو انہوں نے کہا یہ نجد تو ہے ہی عراق، انہوں نے اسے عراق کے ساتھ، ہے عراق بھی ہے، یہ نہیں کہ عراق نہیں ہے۔ اچھا جو ہمارے، چلے میں آپ کو کھول کے بتا دوں، جو بریلوی قسم ہمارے بڑے غالی قسم کے ہوتے ہیں، جو انہوں نے یہ ساری جا کے تو اہل حدیثوں پہ فٹ کر دی، یہ والی ساری ان کو خارجی، آج کا خارجی انہیں بنا دیا۔ اچھا کچھ کرتوتیں بھی ہیں، داعش اب جو جماعت ہے تو اس پہ تو یہ پوری طرح فٹ ہوتی نظر بھی آتی ہیں، مطلب وہ جو باقی نشانیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں، صرف ایک یہی نہیں ہے، اور بھی نشانیاں ہیں وہ آگے آئی ہیں، وہ بھی اس میں پوری ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بنو تمیم ہے، ان کے بارے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ واقعہ ہوا، وہاں حضور نے ان کے بارے میں ایک بات اور بھی کہی ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا تو دجال پر سب سے زیادہ جو بھاری قبیلہ ہوگا جو اس کو ریزسٹ کرے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا، وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ تو ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، تو اگر ان کے اندر یہ والے فتنے والے پہلو والے لوگ ہیں تو انہی کے اندر پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان کی کاٹ کرنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں مزاحمت کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی عرب کون تھے؟ جی عرب مشرک تھے، عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان عربیوں کو ٹھیک کرنے والے جو ہے وہ ہندوستان سے گئے تھے، انہی میں سے رسول نکلے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو انہی میں سے تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں سے فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا مقابلہ بھی اللہ تعالیٰ، اس کا بندوبست، بلکہ وہ بھی ہے نا، ایک ہمارے حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کی دوائی بھی اس کے قرب و جوار میں ہی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کا علاج پہلے پیدا کیا، اور یہ بھی کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج بھی اس کے آپ کے اسی ایریے میں کہیں قرب و جوار میں موجود ہوتا ہے۔ تو اسی سے بس یہ بھی سمجھ، اچھا خیر اس سے یہ کوئی مطلب نہ لے لے کہ کورونا چین سے نکلا تھا تو چین والی ویکسین ٹھیک ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو
ہو سکتا ہے وہی ٹھیک ہو، لیکن بہرحال اس کو اتنا لمبا نہ کھینچیے گا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اسی قبیلے کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو دجال پر سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، سب سے زیادہ شدت سے اس کا مقابلہ کرنے والے۔ اچھا، اس کی میں نے تھوڑی تشریح اس لیے کر دی کہ ذہن میں ایک تطبیق آتی ہے، اگر آپ کو پسند آئے۔ میرے خیال میں آج کے جو اس علاقے، نجد کے علاقے کے سب سے گندے لوگ ہیں نا، وہ آل سعود ہیں، جو اس وقت سعودی عرب میں حکمران ہیں۔ اور اسی علاقے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں لوگ آل شیخ کہتے ہیں، وہاں کے مولوی۔ اب اگر تاریخی طور پر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ دو تحریکیں علیحدہ علیحدہ تحریکیں ہیں۔ یہ جو عبدالعزیز تھا نا، ان کا جو کنگ عبدالعزیز جو بڑا، یہ تو اصل میں تو باغی لوگ تھے، انہوں نے بغاوتیں کی ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو شریف حسین تھا ایک والی مکہ، اس نے بغاوت کی، پھر اس کے خلاف انگریزوں نے یہ باغی کھڑے کیے تھے۔ پہلے شریف حسین کو کھڑا کیا سلطنت عثمانیہ کے خلاف۔ یہ ارطغرل کو یہی اسی لیے سعودی عرب والے پسند نہیں کرتے نا ڈرامے کو، اس میں ان کا وہ کردار سامنے آتا ہے۔ یہ خلافت ان کی وجہ سے ختم ہوئی تھی۔ یہ شریف حسین جو تھا یہ والی مکہ تھا، کون سا جو بعد میں اردن والا جو حسین ہے نا، وہ سلسلہ حسین، یہ اس سے جا کے جڑتے ہیں، اس شریف حسین سے۔ ویسے تھا یہ سید، اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری جو ہے نا وہ آل میں سے ایک فرد ہوگا، لیکن وہ ہوگا نہیں میرا، مطلب وہ شاید منسوب ہو رہا ہوگا میری طرف۔ تو اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ یہی بدبخت تھا، یہ شریف حسین والی مکہ، اس نے بغاوت کی تھی، اور انگریزوں نے اسے لارا لپا یہ لگایا تھا کہ پورا عرب تمہارا۔ بعد میں انگریزوں نے تو اس تیل کے لیے ان کو تقسیم کرنا تھا، لہذا انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ یہ اس کو بس اردن تک اسے ملا، اس کے خلاف کھڑا کر دیا شاہ عبداللہ، یہ کنگ عبدالعزیز جو یہ اس طرح کے لوگوں کو۔ لیکن ادھر کھڑے ہو چکے تھے وہ عبدالوہاب، اور ان کی تحریک بہت زوردار تھی، تو پھر بالآخر انہیں ان کے ساتھ پیچ اپ کرنا پڑا کہ ہم یہ ایک مذہبی ریاست بنائیں گے، یہاں پہ ہم وہ ساری شریعت اور یہ نفاذ۔ تو یہ آل سعود یہاں پہ شریعت نافذ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آل شیخ کے یعنی دباؤ کی وجہ سے، آپ یوں کہہ لیں وہاں کے جو مولوی ہیں متوع، ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی سعودی عرب میں اسلام تھا سو تھا۔ لیکن 9/11 کے بعد یہ، بلکہ اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا، شاہ فیصل کے بعد اصل میں آل شیخ کے ساتھ بے ایمانیاں شروع ہو چکی تھی، اور 9/11 کے بعد تو کھل کے، اور اب یہ جو آیا ہے محمد بن سلمان، اس نے تو آ کے تو بالکل ہی جو ہے نا وہ چوپٹ ہی کر دیا معاملہ۔ تو اب ان کے اندر بڑی بے چینی ہے، بہت سے وہ علماء جو حق پرست تھے ان کو قتل کیا گیا ہے، انہیں جیلوں میں ٹھونسا گیا ہے، ان کو جا کے صحرا میں پھینکا گیا ہے، ان گم کر دیے گئے، ملے ہی نہیں ہیں۔ اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں بھی سنا ہوگا، کوئی وہ جو خانہ کعبہ کے جو امام تھے ان کو بھی وہ لے گئے، مسجد نبوی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے علماء جو ہیں نا وہاں کے جو آل شیخ جو ہیں وہ سارے بکے ہوئے ہیں اور ایجنٹ ہیں، وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور یہ میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی، یہ بھی ایک مقصد کے لیے رکھی ہے، وہ بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ کل جب یہ معرکہ حق و باطل جو ہے اپنے عروج پر آئے گا، تو آل سعود ایک علیحدہ حقیقت ہے اور آل شیخ ایک علیحدہ حقیقت ہے، خیر پھر بھی وہیں ہوگا۔ مہدی کے ساتھ جو سب سے پہلے لوگ آئیں گے وہ وہیں سے آئیں گے، اور وہیں سے وہ لشکر ترتیب دے کر شام پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ پاکستان سے لوگ تو ابھی نہیں گئے ہوں گے، مشرق سے تو ابھی کوئی نہیں وہاں پہنچا ہوگا، لہٰذا اس بات کو سمجھ نہیں۔ یہ ایران سے تو نہیں گئے ہوں گے، ایران والوں کو یہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ مہدی سمجھتے ہمارا ہے، لیکن مہدی نے تو مکے میں ظاہر ہونا ہے، وہ ان کا کوئی ہوگا، اگر وہ کوئی اور لے کے آئیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ مہدی جس کا ذکر حدیثوں میں ہے وہ تو مکے میں ظاہر ہوگا، اور اس کا پہلا لشکر بھی وہیں ترتیب پائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یعنی وہ سارے کے سارا عرب اور سارے کے سارے سعودی برے نہیں ہیں، وہ آل سعود ایک نسل ہے۔ اور ویسے تو بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ ان کا قبیلہ پہلے تھا بھی، وہ ہمارے تو ممتاز صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یہ آل سعود نہیں ہے، آل یہود ہیں، لیکن یہ بات اب تحقیق سے ثابت ہو گئی ہے کہ وہ پہلے ان کی جو ہے نا وہ کوئی پرانی نسل تھی بھی، مطلب ادھر ہی سے پھر یہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب پہلے قبیلے مسلمان ہوتے تھے تو جب اس قبیلے کا سردار فیصلہ کرتا تھا کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے تو پھر سارے مسلمان ہوتے تھے،
کسی کو سمجھ آیا ہو نہ آیا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ پورے کے پورے سارے کے سارے ہو جاتے تھے۔ جیسے سن 300 عیسوی میں پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی تھی، تو یہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں نا، کوئی ایک آدمی اس کا تو ایمان اس میں تو پیدا ہو سکتا ہے، سارے گھر والوں میں تو ایک دم نہیں پیدا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے گھر والوں کو ابھی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ تو پوری سلطنت کا عیسائی ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس دوسرا مذہب تو آپ اختیار ہی نہیں کر سکتے نا، بادشاہ کا مذہب ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ تو اسی طرح قبیلے کے دور میں یہی چیز تھی کہ جب قبیلے کے سربراہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے تو پھر سب کو ہونا پڑے گا، تو وہ ہو گئے۔ خیر، تو یہ آل سعود کو علیحدہ کر دیجئے، آل شیخ کو علیحدہ کر دیجئے، تو بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اور بہت سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں واپس نجد کی طرف۔ میں نے نجد کی ایک بہتری بھی آپ کو بتا دی کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دجال پر بہت بھاری ہوں گے، لیکن شیطان کا اثر و رسوخ اس علاقے کے اوپر بہت زیادہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ اس کو وہ کربلا سے لے کے تو کوفے سے ہوتے ہوئے اس سب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اسے۔ اچھا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ یخرج ناسن، لوگ نکلیں گے، من المشرق، مشرق سے۔ اچھا، یہاں مشرق سے مراد مشرق بعید نہیں ہے، یعنی بہت دور والا مشرق نہیں ہے، یہی نجد کا علاقہ ہی ہے۔ اب ان لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اچھا، یہ قرآن پڑھتے ہوں گے کیوں کہا؟ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے۔ ان کی خاص علامت یہ ہوگی کہ قرآن والے ہوں گے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ تو بندہ قرآن میں ڈوبا ہوا ہے، تو گویا وہ ہر وقت قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ اور پتہ چلتا ہے، یعنی روایات یہ بھی ہیں کہ جب یہ خوارج نکلے تھے تو اس زمانے میں یعنی ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا یہ قراء، یعنی قاری لوگ ہیں، یعنی عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی یہ قاری لوگ ہیں، بہت اللہ والے، بہت قرآن پڑھنے والے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یعنی یہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ جو مطلب حل کرنا چاہتے ہیں نا وہ باطل ہے۔ وہ مطلب کیا ہے؟ فرقہ پیدا کرنا۔ وہ مطلب کیا ہے؟ مرکز سے ٹوٹنا۔ وہ مرکز مطلب کیا ہے؟ خلافت کے ادارے کو تباہ کرنا، مرکزیت ختم کرنا امت کی۔ لا یجاوز تراکیہم، اور وہ قرآن متجاوز نہیں ہوگا ان کے حلقوموں سے، یعنی ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ بس ان کو وہ پڑھ رہے ہوں گے، بڑی اچھی آوازیں ہوں گی، مخارج ان کے بہت اچھے ہوں گے، فن قرات میں انہیں ید طولہ حاصل ہوگا، لیکن یہ کہ وہ ان کے حلق سے نیچے اتنا بھی نہیں جائے گا کہ ان کو کوئی ان کے اندر کوئی یعنی کوئی رکت پیدا کر دے، کوئی نرمی پیدا کر دے۔ قرآن ان کے اندر نہیں جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کلما قطع قرن نشا قرن، جب ان کا ایک قرن، اب یہ اس لیے میں نے وہ قرن کا ترجمہ وہاں جماعت کیا تھا، جب ان کا ایک قرن قطع ہو جائے گا، گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، نشا قرن، اس کی جگہ پہ دوسرا اٹھ کھڑا ہوگا ایک نیا قرن، ایک نئی جماعت۔ ایک جماعت ان کی ختم ہوگی تو اس کی جگہ پہ دوسری جماعت آ جائے گی۔ اب اس کو سامنے رکھے نا تو وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی شیطان کی جماعت نکلے گی۔ ایک جماعت نکل چکی ہوگی تو پھر پیچھے سے دوسری نکلے گی، حتیٰ یکون آخرہم، یہاں تک کہ جو ان کا آخری والا جماعت ہوگی، جو آخری سینگ نکلے گا یا آخری ان کی جو جماعت نکلے گی وہ ہوگی مال مسیح الدجال، دجال جو مسیح الدجال ہوگا اس کے ساتھ ہوگی۔ تو اب گویا اس کے ساتھی بھی وہیں سے ملیں گے، اس کا توڑ کرنے والے بھی وہیں سے کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے تو بہت یعنی یہ والی جو انطباق ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ آل سعود دجال کے ساتھ، انہوں نے ابھی جا کے اسرائیل سے دوستی بھی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو دجال کا جو شہر ہے اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے بنانی شروع کر دی، عمارتیں بھی ویسے بنا رہے ہیں وہ۔ اور اب لوگ پتہ نہیں وہ عمارت کس غرض سے بنائی گئی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دجال آئے گا مدینے کے پاس تو اس ایک سفید محل ہوگا اس کا مدینے کے باہر، جہاں سے کھڑا ہو کے وہ مدینے کا جائزہ دے گا، تو کہتے ہیں وہ عمارت بھی بنا چکے ہیں۔
تو آل سعود کے بارے میں تو یہ اب یعنی 70-75% یہی لگتا ہے کہ یہ اسی سائٹ پر ہوں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ قرآن مجید دیکھیں ایسی کتاب ہے کہ اس نے اپنے جو بدترین دشمن ہیں نا ان میں بھی اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو اس کا ذکر ضرور کیا. یہود ہے نا، ان کو کہا یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، قتلہم الانبیاء، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ذالک بانہم کانوا یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمان حد سے نکلے لوگ، لیکن لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں وہ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یعنی بندے کو انصاف پسند ہونا چاہیے. اگر یعنی یہ ضد اگر رکھ کر کوئی چیز کو پڑھیں گے یا کسی کی نفرت رکھ کر یا کسی کی محبت رکھ کر، تو پھر آپ کو بات صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو صحیح طرح سے سمجھ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ذرا بالکل غیر جانبدار ہو کے محبتیں نفرتیں دل سے نکال کر، تو ان میں اگر ایسے لوگ ہیں جو لگتا ہے تو وہاں ویسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو دجال کے مقابلے میں پوری شدت سے کھڑے ہونے والے ہوں گے. اچھا، کچھ اور بھی روایات ہیں. اب ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی تنگ ہو گیا ہے تو میں صرف اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں. یعنی شروع اسی طرح کی ہے، مشرق سے لوگ نکلیں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، حلق سے نیچے نہیں جاتا ہوگا، اور اس کے بعد یہاں پہ ہے نا ان کی ایک جماعت ہٹے گی تو دوسری اس کی جگہ لینے آ جائے گی. تو وہاں پہ یہ ہے کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. شروع یہ فائر ہو گیا، نکل گیا نا، پھر وہ اس دین میں اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ تیر واپس کمان میں نہ آ جائے. نکلا ہوا تیر تو واپس نہیں آتا، گویا یہ بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے. پوچھا گیا ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ قرآن پڑھنا نشانی ہے، اب یہ نشانی سنیے. فرمایا سر منڈانا یا بال منڈوانا، مطلب وہ ترجمہ کرنے میں انہوں نے دونوں احتمالات رکھے ہیں، سر منڈوانا یا بال منڈوانا. تو وہ خیر مجھے وہ بات یاد ہے کہ ایک عالم دین ہے ارشد القادری، انہوں نے ایک زمانے میں کتاب میں نے 30 سال پہلے پڑھی تھی، اور پڑھی اس کی کڑواہٹ ابھی تک نہیں گئی ہے. وہ اتنے متعصب علامہ صاحب تھے. تو وہ سب کو یہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو تبلیغی جماعت والے ہیں، ان سب پر ان حدیثوں کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے فٹ کیا ہوا تھا. تو یہ والا جو ہے نا سر منڈانے والے کو انہوں نے تبلیغی جماعت پہ رکھا ہوا تھا. اچھا، مجھے تو خیر وہ یاد بھی نہیں رہی. پچھلے دنوں میں نے سر منڈوا لیا تو میں بھاگ گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم دین ملا، اس نے کہا آپ نے سر کیوں منڈوا لیا ہے؟ تو مجھے یاد آئی یہ صحیح کر رہے لیکن یہ تو کبھی کبھی منڈوانا تو اور بات ہے، لیکن ان کی پکی نشانی ہوگی سر منڈوانے کی. ٹھیک ہے، تو اب جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی تو وہ تو داڑھی بھی منڈوا لیتے ہیں، مچھے بھی منڈوا لیتے ہیں. اچھا، میں نے اکثر فوٹو دیکھے ہیں، یہ جو امریکی فوجی ہیں ان کے بھی سر منڈے بھی ہوتے ہیں. تو گویا دوستی بھی سر منڈوں کے ساتھ اور خود اپنی نشان بھی یہ سر منڈوانے والے، سرہ اوپر اس طرح. تو یہ ان کا جو ہے نا ایک اور اضافی نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اچھا، یہ جو ہمارے ہاں بریلوی گستاخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس کو سمجھ لیں وہ کس معنی میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسے اسی خارجیت کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک گستاخ شخص جس نے حضور سے کہا تھا اے دل یا محمد، سمجھ آئی؟ تو اس کے اندر ایک گستاخی تھی. اب جو آدمی بھی سوال کرے تو اس کے اندر وہ گستاخ، یہ خارجی ہے، یہ ہے لمبی کھینچتانی، یہ ہے چیز کو زبردستی، یعنی آپ یعنی کسی جراب کو کسی کے سر پہ چڑھانے کی کوشش جب کرتے ہیں تو جب اتنی کھینچتانی ہوتی ہے تو ایسی چیز کو پڑھتے ہوئے پھر اکتاہٹ ہو جاتی ہے. آپ اس کا اصل مفہوم بیان کر دیں، باقی اپنے سامنے پہ چھوڑیں، وہ اسے جدھر مرضی فٹ کرے، اپنے سر پہ فٹ کرے یا دوسرے کے سر پہ فٹ کرے، وہ اس کا حق ہے. آپ کا کام اس مفہوم کو بیان کر دینا ہے جو ان الفاظ سے متصادر ہوتا ہے یا نکل رہا ہے. تو بہرحال بتا میں یہ رہا تھا، اور اس لیے بتا رہا تھا کہ لوگوں نے ان کو ادھر ادھر چیزوں کو کھینچا ہے، اور اس میں یہ سر منڈانے کے لیے جو الفاظ ہیں نا، وہ حلق کا لفظ آتا ہے نا، سر منڈوانا، تو انہوں نے اس کو پھر کھینچا اور کھینچ کے لے گئے حلقہ بنانا. یہ جو بیٹھتے نہیں نماز پڑھنے کے بعد جو حلقہ بنا کے بیٹھتے، حلقہ بنانا ان کی نشانی ہوگی.
اور یہ کہ سر منڈانا بھی نشانی میں شامل کر دیا. تو اس طرح خیر انہوں نے وہ کھینچ لیا اس بات کو. لیکن یہ کہ میں نے ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ساری حدیثیں اگر کسی نے اکٹھی پڑھنی ہو تو ان کے پاس مل جائیں گی. اس کتاب میں، وہ کتاب کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں رہا، پتہ نہیں وادی اعجاز کے بیکار پتھر کے، پتہ نہیں حقیقت تبلیغی جماعت، کوئی اس طرح کا کوئی نام تھا، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں رہا. اچھا یہ میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارے طاہر القادری صاحب نے بعد میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، وہ ساری انہی حدیثوں پہ بیس کر، اصل میں اس کا مطلع انہوں نے اٹھایا اور اس کا اختتام جا کے طاہر القادری صاحب نے کیا. وہ ارشد القادری ہیں، یہ طاہر القادری ہیں، تو دونوں نے مل کر پھر اس کے ساتھ یہ اپنی قدرتیں دکھائی ہیں، یہ حدیثیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر کوئی شر ہے تو وہیں پہ خیر بھی ہوگا. اور یہ جب معرکہ گرم ہوگا تو اس میں وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. آپ پہلے یہ طے کر کے بیٹھے ہوں وہاں شر ہی شر ہے تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور شر کے ہتھے چڑھ جائیں. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہری اعمال پر کبھی فیصلہ نہ کریں کہ یہ شخص بہت نیک ہے یا یہ شخص بہت بد ہے. ہو سکتا ہے ظاہراً بہت برے اعمال کا مرتکب شخص بھی دل میں کوئی اور ہی شے ہو، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور اسی طرح ظاہراً کوئی بڑے نیک اعمال کا آدمی، ہماری نظروں میں پیر کامل، اندر سے شیطان ہو. سامری بھی ایک ایسی شخصیت تھی، ابو عامر راہب بھی ایک ایسی شخصیت تھی، بلم بن بورا بھی ایک ایسی شخصیت تھی. اور اس طرح کی شخصیتیں اگر انبیاء کے دور میں تھیں تو آج کے دور میں کیوں نہیں ہوں گی. انہی روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہوں گے یعنی یہاں پہ قرآن مجید کا ذکر ہے، سر منڈوانے کا ذکر ہے، تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کے اعمال دیکھ کے تمہیں اپنے عمل حقیر معلوم ہوں گے. ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی تسبیحیں، ان کے جو ہے ماتھوں کے اوپر جو ہے نشان سجدوں کے، وہ دیکھ کے تمہیں اپنا عمل بڑا حقیر لگے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ ہیں جو اللہ کے لیے بڑی محنتیں کر رہے ہیں. لیکن وہاں وہ بھی دین سے یوں نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا ہوتا ہے. تو یعنی دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ نیکی کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ نجد کے حوالے سے یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آج تو وہ ہم نے پہنچنا ہے وہاں پہ جنازے پہ، تو پھر اگلی نشست سے اس پر مزید گفتگو کر لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.